تو اسی طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس جس ایریے میں گئے بات اسی نوعیت کی یہی بات دعوت پہنچاتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں یہی ہے. اچھا اب اس میں رزلٹ کیا ہوا؟ اب اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے اب جیسے ابو طالب صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, آپ کی پوری خدمت کرتے رہے, لیکن انہوں نے یہ پورا ایک باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں, یہ نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے, امید ہے حسن ظن ہے کہ وہ دل میں ایمان ہوگا ان کے. تو انہوں نے اب یہ دیکھیے کہ جب منکرین آئے ان کے پاس, کہا کہ جی آپ کے بھتیجے جو ہے نا وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو ختم کریں یا ان کو روکیں. تو انہوں نے پھر ابو طالب صاحب نے کیا فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات کا مطالبہ کر رہا ہوں جو اگر یہ مان لیں تو تمام عرب ان کے تابع فرمان ہو جائیں گے, اور اہل عجم یعنی روم اور ایرانی سپر پاورز انہیں جزیہ عطا کریں گے. یعنی ابو طالب صاحب کا اس کا مطلب ہے دل میں ایمان تھا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ رزلٹ ہوگا, اس لیے آپ یہ روکنے کا نہ کہیں. عتبہ بن ربیعہ یہ صاحب تھے کہ یہ منکر تھے اور وہ ایمان نہیں لائے اور دشمن رہے. تو ان کا بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کر جب بتا رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ اب سب نے اپنے جو لیڈرز تھے اکٹھے ہوئے, ان کا کہ ہاں جی بتاؤ یار اس کا کیا ہوگا. تو پھر عتبہ نے یہ بات کی تھی کہ میں نے محمد سے جو کلام سنا ہے اس کی مثال موجود نہیں ہے, نہ یہ شعر ہے, نہ جادو, نہ کہانت. اے قریش میری مانے تو ان صاحب کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے, یہ کلام کسی بڑے انجام تک پہنچنے والا ہے. اگر عرب محمد کو کسی مصیبت میں ڈالیں گے تو آپ لوگوں کا مقصد اس کارروائی میں حصہ لیے بغیر ہی پورا ہو جائے گا, اور اگر یہ غالب آ گئے تو ان کی حکومت آپ لوگوں کی حکومت اور ان کی عزت آپ کی عزت ہوگی. یعنی اب دیکھیں کہ آپشن کیا کی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ رسول جب آتا ہے تو اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے, لیکن عتبہ نے کہا کہ بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کر رہے ہیں نہ تو یہ شاعری ہے, نہ کوئی جادو ٹونا, اور یہ کہانت ان کا ہوتی تھی کہ یہ ایک پرانے کوئی بزرگ جو ہے نا جنہوں نے کوئی کہانت یہ کی کہ کوئی جنات سے کوئی چیز سنی ہے اور وہ کر رہے ہیں, تو یہ بھی وہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ محمد کو اب چھوڑ دیں, ان کے معاملے کو دیکھو بھی. اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہٹ جائے گی تو پھر اگر تو سچ مچ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے تو پھر تو خود ہی دشمن ان کو مار لیں گے, بات ختم. تو تم نہ ہو اس میں. اور اگر یہ غالب آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کی حکومت میں آپ ہی لوگوں کی حکومت ہو جائے گی. اور پریکٹیکلی یہی ہوا, کیونکہ اسی مکہ کی میجورٹی وہ ایمان لائی تھی اور انہی کی حکومت بن گئی تھی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بات ان کی درست تھی, یعنی خود جو ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا اعلان بھی ایسا آیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مقبولیت کیوں ہوئی, کیا ریزن تھی؟ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی سورۃ القلم کو دیکھیے کہ کیا اس میں پڑھاتے تھے. اب یہ مذہبی رہنماؤں کا کردار کیسا تھا, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مذہب سے عدم اطمینان تھا کچھ لوگوں میں. اچھا اب ہوا کیا تھا, اس کے ایک ایگزامپل کے طور پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ ایک پرانے مذہب یہ ایران کے تھے اور پارسی مذہب میں تھے, وہ اس پہ اطمینان نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے تو یہ کیا کہ اپنے ملک سے نکل کے سیریا میں چلے گئے اور وہ کرسچنس کو پڑھا, تو ان کو لگا کہ یار ان کا دین زیادہ صحیح ہے, تو وہ اس میں رہے, ان کے اسکالر سے پڑھتے رہے. پھر ایک اسکالر نے یہی کہا کہ بھی آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ یثرب چلے جائیں, اور وہاں پہ مجھے یثرب تو نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ لاوا جہاں پہ گرا ہوا ہے, تو اس ایریا میں چلے جائیں, وہ آخری رسول لگتا ہے کہ اب وہ آ جائیں گے اور آپ ان سے سیکھنا. تو وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم آ گئے تھے اور یہ ایمان لائے تھے. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک اور قبیلے کے تھے, تو ان کے یہاں شرک تھا, تو وہ اس پہ اطمینان نہیں تھا انہیں.
ان کو جب پتہ چلا اللہ کے رسول مکہ میں آئے تو وہ آئے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ اچھا، مذہبی رہنماؤں کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ یہ خود عربوں کو یہ نظر آ رہا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے لیڈرز جو خاص طور پہ مذہبی لیڈرز تھے ان میں یہ تھا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ بات نہ سنیے ہر ایک بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، اشارہ باز، چغلیاں لگانے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، حق مارنے والے، سنگ دل اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل شخص کی۔ یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال و اولاد والا ہے، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ، یہ مذہبی لیڈرز تھے، اور مذہبی لیڈرز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا اور اس طرح کے لوگوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں دیا لیکن ان کی پوری ایک سچویشن بتا دی اور عام آدمی کو سمجھ آ گئی کہ کس کی بات ہو رہی۔ تو آہستہ 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 جو لوگ تو بڑے ایک جلدی مان لے آئے تو وہ لے آئے، انہوں نے تکالیف کی، اور کچھ جلدی نہیں لائے لیکن کچھ عرصے بعد لے آئے۔ ایک یہ ریزن بھی تھی پیش گوئی، یہ خود اہل کتاب کی طرف سے آ رہی تھی کہ جی آخری رسول آئیں گے۔ یہ خود ابھی بھی آپ بائبل میں پڑھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک رسول آئیں گے اور آپ نے ان کی پوری ہیلپ کرنی ہے آپ نے، اور وہ نسل در نسل آ رہی تھی۔ تو یہودیوں میں بھی یہ تھا، کرسچنز کے اندر آپ اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسپیشلی یہ برناباس رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت لکھی ہے انجیل، تو اس کے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی بھی موجود ہے یہ پیش گوئی۔ تو اب عربوں کو بھی یہ پہنچ گئی تھی تو ان کو تھا، تو اس لیے کچھ لوگ سمجھ آ گئی، ان کو ایمان لائے۔ اچھا، کچھ لوگ جذباتی واقعات میں بھی ایمان لائے، جیسے حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ، ان کا معاملہ ہوا کہ مثال کے طور پر یہ ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ زیادہ تر آپ یہ کرتے تھے کہ شکار کے لیے اکثر جاتے ہوتے تھے، وہ گئے ہوئے، تو جب واپس آئے تو کسی نے ان کو یہ بتایا کہ بھی آپ گھر پہ جا رہے ہیں، ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے ان کے سر پہ جو ہے نا وہ ماری ہے اور زخمی ہو گئے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے چچا کی طرف نہیں گئے، پہلے ابو جہل کے گئے، اس کو پکڑ کے ٹھیک ٹھاک مارا، ویسے ہی سر توڑا، اس کا بھی توڑا تو نہیں، زخمی کیا، اور پھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارا جو ہے نا پورا میں نے کر لیا بدلہ۔ وہ کہا جی یہ بدلے کی بجائے چچا جان اب اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لے آئے، اور یہ پھر قرآن پاک کی بات کی تو وہ جذباتی ان کی حالت تھی، وہ فوراً ایمان لائے تھے۔ اور اس سے چند دن بعد ہی عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ ان پہ بھی ایک بڑا سکھایا گیا تھا لیڈرز نے کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جا کے قتل کرو، تو اسی کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے۔ تو بیچ میں ایک صحابی نے ملے اور کہا کہ بھی دیکھو تم ان کاموں کے لیے آ رہے ہو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی بھی مان لا چکے۔ وہ ان کے گھر گئے، تھوڑا سا ان کو مارا پیٹا، اور پھر اس کے بعد کہا یہ تم ذرا بتاؤ قرآن میں کیا بات ہے، تو انہوں نے پھر پڑھ کے سنائی، اور عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دل چینج ہو گیا۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اچھی ایک ایتھکس ہیں، لیکن جب کر بیٹھے غلط حرکت تو پھر افسوس بھی ہوا کہ یار وہ بہن اور بہنوئی کو مارا پکڑ کے اچھی طرح۔ تو پھر ان کو آیا کہ جب قرآن کی بات کو بھی صحیح طرح سمجھ لایا تو اسی وقت وہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پہ جس گھر میں آپ رہ رہے تھے کچھ صحابہ کرام بھی تھے، تو اب لوگ ذرا گھبرا گئے کہ یہ عمر آ رہے ہیں تلوار لے کے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو صحیح ہے، ادروائز اسی کی تلوار پکڑ کے اسی سے ماروں گا۔ کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت اچھے پہلوان تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھے پہلوان تھے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے تلوار کو پکڑا نہیں ہوا تھا بلکہ صرف لٹکایا ہوا تھا گردن میں۔ اور اب حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی کیا نیت ہے، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ جی میں ایمان لانے آیا ہوں۔
تو یہ حالت ہوئی تھی، تو یہ بھی ہوا۔ اچھا، اب کئی شخصیت سے متاثر بھی ہوئے لوگ، اب ایسے لوگ کہ جن کے ایتھکس بہت اچھے تھے، تو اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھکس نبوت سے پہلے ہی بہت اچھے تھے، تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ عنہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بچپن کے دوست تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ تھیں، وہی سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ ابو طالب صاحب کے بیٹے تھے، یعنی کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ بہت بچے تھے تو ان کو بچپن کے طور پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کا کر رہے تھے معاملہ۔ اور زید رضی اللہ عنہ غلام بن کے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا۔ سب سے پہلے یہ ایمان لائے چاروں۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھی ایتھکس بہت اچھے تھے ایمان لانے سے پہلے، تو لوگ متاثر ہوئے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت کو، قرآن پاک کو اپنے دوستوں تک پڑھانا شروع کیا، اور ان میں اب اگلی نسل، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت 38 کے تھے، تو اس زمانے میں جو 20 سال کے تھے لڑکے تھے، کہ جیسے عثمان، زبیر، طلحہ، سعد رضی اللہ عنہ، یہ سب ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سیکھنے لگے۔ ایک یہ بھی ریزن تھی۔ ایک تبلیغی سرگرمیاں بھی چلنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے 1 to 1 لوگوں سے ملنا اور قرآن پڑھ کے سنانا، اس پہ بھی اثر آنا شروع ہوا۔ اعلیٰ مقاصد کی تکمیل، یعنی اب یہ بتانا کہ جناب یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ان لمیٹڈ لائف بھی ہونے والی، اس کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ تو جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی وہ ایمان لے آتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جس پہ ظلم اور تشدد ہوتا تھا، جیسے اکرمہ، خالد، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ تینوں وہ تھے کہ جو ظلم اور تشدد کرنے والے لوگ تھے، ان کے اپنے اپنے باپ، لیکن انہی کی نسل کے لوگ، ان کو اب یہ افسوس فیل ہوا کہ ابا جی ایسے غلط کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ایمان لائے۔ اب اکرمہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ خالد کس کے بیٹے تھے؟ ولید کے، خالد بن ولید جو ہے، تو یہ خالد کس طرح ایمان لائے۔ عمر بن عاص جو ہیں وہ خود ایمبیسیڈر تھے مکہ والوں کے، اور انہوں نے یہ حبشہ میں جا کے بڑی کوشش کی تھی، لوگوں کو واپس لے نہیں لا سکے۔ تو دیکھیے ذرا کیا سٹیٹس تھا، یہ لوگ ایمان لائے کہ ان کو ظلم اور تشدد میں خود احساس ہو گیا کہ یار غلط ہے، پھر انہوں نے اچھی طرح سے قرآن کو پڑھا، غور کیا، اور یہ ایمان لائے۔ خاندان میں کسی شخص کی تبدیلی مذہبی طور پہ ہوئی، یعنی مثال کے طور پر ایک فیملی میں کوئی ایمان لایا، تو اب ان کے بچے، ان کی فیملی، وہ بھی ایمان لیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی پورے شعور کے ساتھ نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے پڑھا، سوچا، پھر اپنے دل کو پوری طرح آ گیا۔ اب قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ ابھی ایمان تو لائے ہیں لیکن ابھی دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ پورے ارشادات فرمائے اور وہ ایمان لائے۔ ایک منفی اثرات بھی تھے کچھ لوگوں میں، یعنی رعب اور دہشت آنا کی طاقت آ جائے ہمارے یہاں، دنیاوی مفادات مل جائیں، اور منافقانہ انداز میں دعوت کو قبول کرنا، یہ اسپیشلی ان میں آیا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملی تھی، تو اب وہیں مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں میں یہ آیا تھا کہ یار ہم بھی اسی طرح سے حکومت کے اچھا سٹیٹس ہمیں بھی مل جائے۔ کچھ اور قبیلے کے لوگوں کا بھی یہی ہوا معاملہ، تو ان میں تھی منافقت۔ کچھ لوگ تھے کہ جن میں پھر بعد میں سچ میں ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے۔ اب یہ دیکھیے یہ سب ریزنز ہیں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مقبولیت ہونے لگی، اور آپ پورا پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں کہ ٹائم بہ ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں ان کی تعداد بڑھتی گئی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے تھے، تو اس وقت تقریباً کوئی 100 فیملیز ہی تھیں کہ جو آ کے مدینہ منورہ میں آئی تھیں۔ کچھ وہاں کے لوگ، کوئی 200 کی فیملیز تھیں جو انصار کی تھیں، وہ ایمان لائے تھے۔ لیکن یہ تو پہلے 1 سال کی بات ہے، لیکن 8ویں سال تو یہ ہوا تھا 10,000
فیملیز ایمان لا چکی تھی، اور پھر 10 سال بعد دیکھیے تو 1.5 لاکھ فیملیز ایمان لائیں. فیملی میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو وہ صاحب ہیں جو فیملی کے ہیڈ ہیں، پھر ان کی فیملی کی بیگم، ان کے بچے سارے اب ایڈ کر لیں، کتنی بڑی تعداد ہوگی. کس تیزی سے یہ دعوت پھیلی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کچھ معاملہ ہو رہا تھا کہ ان کو نیت آ رہی تھی، جن کی نیت درست ہو. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوا دعوت اسلام کی مقبولیت میں قرآن مجید کا ایک بہت فیکٹر تھا، جس کو آپ یہ کہیں گے فصاحت و بلاغت ایسی شاندار تھی تو اس سے لوگ قرآن مجید سے امپریس ہو رہے تھے. اب یہ فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے؟ اس کو آپ انگلش کے میں یہ الفاظ آپ کہیں تو اس سب کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. کمپلیٹنس، کانسسنس، کریکٹنس، کوہرنس، کنکریٹنس، کلیئرٹی اینڈ کانشیسنس. اب یہ کیا چیز ہے؟